رہا اور مدرسے میں پہلی بار آیا اور 5 پارے بغیر دیکھے پڑھ دیے۔ جب معلوم کیا گیا، ماں نے بتایا جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا میں روز 5 پاروں کو پڑھا کرتی تھی، اللہ نے 5 پاروں کا حافظ بنا دیا۔ اوہ میری میاں، بچہ تیرے پیٹ میں ہو تو نماز پڑھے، پیدا ہونے کے بعد بچہ بے نمازی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بچہ تیرے پیٹ میں ہو تو حرام چھوڑ دے، غیبت چھوڑ دے، چغلی چھوڑ دے، سیریل دیکھنا چھوڑ دے، فلمیں دیکھنا چھوڑ دے اور تو قرآن پڑھنے والی ہو جائے اور تیرا بچہ پیدا ہونے کے بعد قرآن کا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اعظام، اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر حضرات اکابر علماء کرام، پیارے بچوں اور ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا کی سب سے قیمتی اور سب سے بڑی دولت ایمان سے مالا مال فرمایا۔ اللہ پوری زندگی ہمیں اپنے ایمان پر، اسلام پر قائم فرمائے اور جب ہمارا خاتمہ ہو میرا مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اور اس کے بعد ہم شکر گزار ہیں مدرسہ دارالعلوم رحمانیہ کے تمام تر ذمہ داران اور مدرسے کے تمام تر مدرسین و ملازمین اور خاص کر ہمارے کرم فرما حضرت مولانا مفتی محمد معزز صاحب، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، حضرت مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور مدرسے کے جو معاونین ہیں، محبین ہیں، مدرسے سے محبت کرنے والے، مدرسے کا تعاون کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کو سجانے میں اور سنوارنے میں ہمارے بہت سارے جوانوں نے، بزرگوں نے اس میں تعاون پیش کیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ بہت مختصر انداز میں آپ حضرات سے 2-4 باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات بلا مبالغہ یہ کہی جا رہی ہے، یہاں بچوں کا جو پروگرام سنا اور بچوں کا پروگرام سننے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ مدرسہ کس انداز پر چلایا جا رہا ہے اور یہاں پڑھانے والے کس انداز کی محنت کر رہے ہیں، آپ حضرات کو بھی اندازہ ہوا ہوگا۔ اور میرا تو روز کا کام ہے جلسوں کے اندر جانا اور بچوں کا پروگرام سننا۔ آج بچوں کا پروگرام سننے کے بعد میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے سینکڑوں مدرسے میں بچوں کا پروگرام سنا ہوگا، ان تمام بچوں میں ان کو پہلے نمبر پر رکھا جائے گا۔ بڑی محنتیں کی ہیں بچوں نے اور بڑے شاندار انداز میں پروگرام کو پیش کیا ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو تمام تر ترقیات سے مالا مال فرمائے اور نظر بد سے مدرسے کی حفاظت فرمائے اور مدرسے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، عمارت کی ضرورت ہے اور جو بھی مدرسے کی ضروریات ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کے خزانوں سے ان تمام ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے پہلی بات تو یہ بتانی ہے کہ آپ کے مدرسے کے اندر 5 طلبہ حافظ قرآن ہوئے، 5 بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ ان بچوں کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے، ان کے والدین کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے، اللہ ان بچوں کو کیا دے گا، ان کے والدین کو کیا دے گا۔ اور جس مدرسے میں یہ بچے حافظ قرآن ہوئے، اس مدرسے کے اوپر جن لوگوں کا مال لگا، جن لوگوں کا وقت لگا اور جن لوگوں نے اس مدرسے سے محبت کی، اللہ تعالیٰ
ان لوگوں کو کیا دے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ ہمیں کیا دیتے ہیں، اور تیسری بات ضروری اور بڑی اہم یہ ہے کہ ہمیں اپنی بچیوں کو دین تعلیم سکھانا آج کے زمانے میں کتنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے دو مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے، دوسرے مقام سے میں نے جو سورت کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ قرآن کریم کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کا سلسلہ شروع فرما رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی یہ 5 آیات نازل ہوئی۔ جو پہلی آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی مکے کے ماحول میں یہ نازل ہو رہی ہے، اور مکے کا ماحول کیا ہے؟ وہاں 360 بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے، وہاں قتل کرنا فیشن بنا ہوا ہے، اور کسی کا مال مارنا اور یتیموں کا مال کھانا اور ظلم کرنا اور لڑائی جھگڑے کرنا یہ لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ ان تمام تر برائیوں کے باوجود اس شہر کے اندر یہ ساری خامیاں اور یہ ساری برائیاں پائی جا رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شہر میں اور اسی شہر کے لوگ اول مخاطب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل فرما رہا ہے، اور اللہ حکم یہ نہیں دیتا کہ قتل کرنے بند کر دیے جائیں، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا بند کر دیا جائے، مال یتیموں کو کھانا بند کر دیا جائے، بتوں کی پوجا کرنا بند کر دی جائے، بلکہ اللہ پہلا حکم دے رہا ہے، وہ لوگوں تم پڑھو اور تعلیم حاصل کرو، اس لیے کہ جہاں علم ہوگا جہالت ختم ہو جائے گی۔ جب علم آئے گا آدمی قتل کرنا چھوڑ دے گا، جب علم آئے گا یتیموں کا مال کھانا چھوڑ دے گا، جب علم آئے گا وہ بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دے گا۔ جہاں علم آتا ہے وہاں تدبر آتا ہے، جہاں علم آتا ہے وہاں عقل مندی آتی ہے، جہاں علم آتا ہے وہاں عزتیں آتی ہیں، اور جہاں علم آتا ہے وہاں سمجھداری آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا حکم دے رہا ہے، قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں پڑھو۔ اب یہاں معلوم کرنا ہے ہمیں پڑھنا کتنا ہے اور کب تک پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے پڑھنے کا زمانہ شروع ہوتا ہے اس وقت سے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں ہو۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے کے بعد میں اللہ اس بچے کے اندر جان ڈالتا ہے، اس وقت سے علم حاصل کرنے کا زمانہ شروع ہوتا ہے، اور جب تک بچہ قبر میں پہنچتا ہے اس وقت تک تعلیم حاصل کرنے کا، علم حاصل کرنے کا زمانہ جاری رہتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اللہ نے جان ڈال دی، اس وقت سے علم حاصل کرنا شروع ہو گیا، اور علم حاصل کرنے کے 4 درجات ہیں اور 4 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، اور جب تک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اس وقت وہ علم حاصل کرنے کا پہلا درجہ، وہاں علم قلم کے ذریعے نہیں، کتاب کے ذریعے نہیں، زبان کے ذریعے نہیں، بلکہ ماں کی صحبت کے ذریعے علم حاصل بچے کو کرایا جاتا ہے۔ جیسی ماں ہوگی ویسا بچہ ہوگا، ماں نمازی بچہ نمازی، ماں قرآن والی بچہ قرآن والا، ماں جھوٹ سے بچے گی بچہ جھوٹ سے بچے گا، ماں سچ بولے گی بچہ سچ بولے گا، ماں حرام چھوڑے گی بچہ حرام چھوڑے گا۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہے جو اعمال ماں کے ہوں گے ان اعمال کے اثرات بچے کے اوپر ہوں گے۔ ماں یہ سمجھتی ہے کہ ابھی بچہ پیٹ میں ہے، جب بچہ باہر آیا اور دودھ پینا شروع کیا ماں سمجھتی ہے کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے۔ وہ اللہ کی بندیوں سنو اور توجہ کے ساتھ سنو، بچے نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اب اللہ تمہاری صحبت سے اس بچے کو علم دے رہا ہے، بچہ تمہارے پیٹ میں ہے، جو اعمال تمہارے ہوں گے ان اعمال کا اثر بچے کے اوپر ہوگا۔ ہزاروں نہیں کروڑوں واقعات ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، عمر 5 سال کی، مدرسے میں آیا، استاد نے پڑھانے کا حکم دیا اور بچے نے پڑھنا شروع کیا، اور 5 پارے بغیر دیکھے پڑھ کر رکا۔ یہ بچہ 5 سال کا ابھی کسی مدرسے میں نہ گیا، مکتب میں نہ گیا، مسجد میں نہ گیا، ابھی پیدا ہوا اور ماں کے پاس رہا اور مدرسے میں پہلی بار آیا اور 5 پارے بغیر دیکھے پڑھ دیے۔ جب معلوم کیا گیا ماں نے بتایا جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا میں روز 5 پاروں کو پڑھا کرتی تھی، اللہ نے 5 پاروں کا حافظ بنا دیا۔ اوہ میری میاں، بچہ تیرے پیٹ میں ہو تو نماز پڑھے، پیدا ہونے کے بعد بچہ بے نمازی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بچہ تیرے پیٹ میں ہو تو حرام چھوڑ دے، غیبت چھوڑ دے، چغلی چھوڑ دے، سیریل دیکھنا چھوڑ دے، فلمیں دیکھنا چھوڑ دے، اور تو قرآن پڑھنے والی ہو جائے، اور تیرا بچہ پیدا ہونے کے بعد قرآن کا باغی ہو جائے، دین کا باغی ہو جائے، نماز کا باغی ہو جائے، مدارس کا باغی ہو جائے، علماء کا باغی ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر تیرے اعمال درست ہوں گے، تیرے بچے کے اعمال درست ہوں گے۔ یہاں سے میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا بچے کا پہلا مدرسہ، پہلا اسکول، پہلا کالج اور پہلی یونیورسٹی
उस माँ की गोद होती है। अगर गोद दीनदार होगी, बच्चा दीनदार होगा। लिहाजा मेरी अपील है अपनी माओ से, अपनी बहनों से और मर्द हजरात से, वो ये तय करके उठे यहाँ से इंशाअल्लाह हम अपनी बच्चियों को मदरसा दारुल उलूम रहमानिया में दाखिल कराएंगे, ताकि हमारी बच्ची कुरान की हाफिज हो जाए, कुरान की कारी हो जाए और आलिमा हो जाए। जब इसकी गोद में बच्चा आए, वो बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, आसानी के साथ बनेगा। अगर माँ हाफिज होगी, बच्चे का हाफिज बनना आसान होगा। और ये बात खाली कहने की नहीं है। दारुल उलूम के शेखुल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी, अल्लाह कब्र पे करोड़ों रहमत नादिल फरमाए, हजरत फरमाते हैं अल्लाह ने पहला बेटा मुझे दिया और मैंने ये चाहा मेरा बच्चा हाफिज हो जाए। मैंने बड़ी पिटाई की और मैंने उसको हाफिज बनाना शुरू किया। जहन में बात आई, बच्चा भी हिफ्ज कर रहा है, क्यों ना साथ इस बच्चे की माँ को भी हाफिज बना दिया जाए। बच्चे को भी याद कराता रहा, माँ को भी याद कराता रहा और मेरा बच्चा भी हाफिज हो गया और बच्चे की माँ भी हाफिज हो गई। उसके बाद अल्लाह ने 8 बेटे अता फरमाए और 2 बेटियां अता फरमाई। दोनों बेटी भी हाफिज, 8 बेटे भी हाफिज। किसी मदरसे में हाफिज ना बने, मस्जिद में हाफिज ना बने, मकतब में हाफिज ना बने और मैंने उनका कभी सबक ना सुना। हजरत फरमाते हैं उनकी माँ हाफिज बन चुकी थी, वालिदा हाफिज बन चुकी थी, उनकी माँ ने उन्हें कब हाफिज बना दिया मुझे अंदाजा भी ना हुआ। तो अगर माँ हाफिज होगी, अगर माँ दीनदार होगी, बच्चे के लिए दीनदार होना आसान होगा, हाफिज बनना आसान होगा, कारी बनना आसान होगा, आलिम बनना आसान होगा। लिहाजा अपनी बच्चियों को दीन पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को दीनदार बनाओ, अपनी बच्चियों को मकतब के अंदर भेजो। और जो हमारी माएँ हैं वो कुरान नहीं पढ़ना जानती, वो ये तय कर लें हमारी बच्ची जो मकतब से पढ़ के आएगी, अपनी बच्ची से याद करेंगे, अपनी बच्ची से सुनेंगे और हम भी कुरान पढ़ना सीख जाएंगे। अगर बच्चे पढ़ने आए तो बच्चों का हम सुनकर खुद पढ़ें और अगर बच्चियां पढ़ने आए तो बच्चों का माँ सुनकर उसको पढ़ना सीख लें। ये मदारिस के अंदर हमारी बच्चियां आए और हमारे बच्चे आए और कुरान को पढ़ें और कुरान को सीखें। और आप शुक्रिया अदा करें हजरत मौलाना मोहम्मद मुअज़्ज़ज़ साहब का, जिन्होंने ये इदारा कायम कर दिया। आपकी इस बस्ती के अंदर जहाँ इदारा होता है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह के इनामात की बारिश होती है। आप इनकी कदर कीजिए और आप इनका ख्याल कीजिए। और दूसरी बात मैं आप हजरात से अर्ज कर रहा था, जो बच्चे ये हाफिज कुरान हुए, ये 5 बच्चे हैं। मैं कसम खाकर ये बात कह सकता हूँ, अगर कोई मदरसा, कोई मकतब आपको 5 हाफिज कुरान दे रहा है, अगर पूरी बस्ती का मालो दौलत देने के बाद भी 5 हाफिज कुरान मिले तो फिर भी ये तिजारत नफे की है, ये सौदा आसान है। एक हाफिज कुरान का मकाम बड़ा आला है, इसका मर्तबा बड़ा आला है, इसका मकाम बड़ा आला है। जब मदरसा होता है, बच्चा वहाँ कुरान पढ़ता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला बहुत सी मर्तबा बंदों के गुनाहों की वजह से अज़ाब भेजने का इरादा फरमा लेता है, लेकिन जब अल्लाह देखता है इस बस्ती के अंदर मदरसा है, यहाँ बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह उस मदरसे की बरकत से, कुरान की बरकत से अपने अज़ाब को टाल दिया करता है। इन मदरसों की वजह से तुम्हें रहमतें मिलती हैं, अल्लाह के इनामात की बारिश मिलती है। इन मदरसों का आप ख्याल करें, इन मदरसों का आप ताउन करें, इन मदरसों के लिए आप मुआविन बने। अल्लाह तबारक व तआला जिसे कुरान की दौलत देता है, अल्लाह उसे अपना नाम दे दिया करता है, अल्लाह उसे पहला इनाम ये देता है। हाफिज हाफिज जो आप कहते हो, ये मेरा नाम नहीं है, आपका नाम नहीं, ये अल्लाह का सिफाती नाम है। अल्लाह ने फरमा दिया जिसने मेरे कुरान को लिया, सीने में बसा लिया, अब उसको मेरे नाम के साथ पुकारो। अब उसे हाफिज कहना है, हाफिज कुरान कहना है, इसलिए कि उसने मेरा वो कुरान पढ़ा जिसका मर्तबा आला, जिसका मकाम आला, जो कुरान अजमतों वाला, पावर वाला, जाहो जलाल वाला और इतने जलाल वाला। अल्लाह ने फरमाया कि मैं अबर अपना कुरान पहाड़ों के ऊपर नादिल कर देता, ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। ये कुरान ऐसे जलाल वाला, ऐसे पावर वाला, ऐसे मकाम और मर्तबे वाला। अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसे कुरान आला है, अफजल है, बुलंद वाला है, पावर वाला है, जाहो जलाल वाला है, जो इस कुरान से जुड़ता है अल्लाह उसे भी इज्जतें देता है, अल्लाह उसे भी अजमतें देता है, अल्लाह उसे भी बुलंदियाँ देता है। और मेरे आका मक्के के अंदर पैदा हुए, 40 साल की उम्र यहाँ गुजारी, 40 साल के बाद अल्लाह का कुरान आया, नबी ने मक्के वालों को सुनाया, मक्के वालों ने कुरान सुना। सुनने में अबू जहल भी है, अबू लहब भी है, उतबा भी है, शेबा है, मालदारों ने सुना, गवर्नरों ने सुना, चौधरियों ने सुना, सरदारों ने सुना, लेकिन जिन्होंने कुरान सुनकर कुरान से अपना रिश्ता जोड़ लिया, अल्लाह ने उनको कामयाब कर दिया। और जिन्होंने कुरान से रिश्ता न जोड़ा, वो चाहे मालदार थे, सरदार थे, पावर वाले थे, ताकत वाले थे, अल्लाह ने उनको जलील कर दिया। अबू जहल ने सुना, रिश्ता न जोड़ा, जलील हुआ। अबू लहब ने सुना, उतबा ने सुना, शेबा ने सुना, मालदार हैं, ताकत वाले हैं, पावर वाले हैं,
قرآن سے رشتہ نہیں جوڑا، اللہ نے ذلیل کر دیا۔ اسی مکے کے اندر ایک عام انسان رہتا ہے، نام بلال ہے، رنگ کالا ہے، غلام ہے، حبشے کا رہنے والا ہے، پاور نہیں، مال نہیں، بڑا خاندان نہیں، قرآن سنا، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیا۔ اللہ نے بلال کو عزتوں کا مالک بنا دیا اور ایسی عزت عطا فرمائی۔ میرا ایمان ہے، پوری دنیا کے علماء کا ایمان اور یہ عقیدہ ہے، قیامت تک آنے والے تمام علماء، حفاظ، قراء، مفتی، حاجی، نمازی، سارے ایمان والے مل کر خالی بلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے قرآن سے جو بھی جڑتا گیا اللہ اسی کو عزتیں دیتا گیا۔ ابو بکر جڑے صدیق اکبر بن گئے، عمر جڑے فاروق اعظم بنے، عثمان جڑے ذوالنورین بنے، علی جڑے شیر خدا بنے، بلال جڑے عاشق رسول بنے، عبداللہ ابن مسعود جڑے مفسر قرآن بنے، فقیہ امت بنے، عبداللہ ابن عباس جڑے مفسر قرآن بنے۔ اور وہ انسان جو اپنی بچوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، جب وہ جڑے تو صحابی بنے، جب وہ جڑے تو رب نے ان کو اولئک هم المفلحون کہا، اولئک هم الفائزون کہا، اولئک هم الراشدون کہا، رب نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ جب وہ انسان قرآن سے جڑے رب نے اعلان فرما دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اے لوگوں اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان لے کر آؤ میرے صحابہ کی طرح۔ جب صحابہ قرآن سے جڑے رب نے ایسی عزت عطا فرمائی۔ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں جب تک میں قرآن سے نہیں جڑا مجھ سے لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، اونٹ چرانے نہیں آتے، اور میں ایسا کم علم آدمی تھا، اگر میرا باپ مجھے 20 اونٹ لے کر بھیجتا، کبھی 18 واپس آئے، کبھی 19 واپس آئے، مجھے 18 اور 20 کا فرق معلوم نہیں تھا۔ لیکن وہی عمر جب قرآن سے جڑے ہیں، آگ پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، پانی پر حکومت، اور ایسا اللہ نے روب عطا فرما دیا۔ نبی نے فرمایا کہ عمر رب نے تجھے وہ روب عطا فرمایا جس راستے سے تو آتا ہے شیطان وہاں آنے کی ہمت نہیں کرتا، اور ایسا روب اللہ نے حضرت عمر کو عطا فرمایا۔ سلطنت روم کا بادشاہ عمر کا نام سنا کانپنے لگا، پسینہ آ گیا، مدینے کے اندر آیا، اور ذہن میں یہ بات ہے جس کے نام میں اللہ نے اتنا روب رکھا ہے اس کی فوج کیسی ہوگی، مکان کیسا ہوگا، لباس کیسا ہوگا۔ مدینے میں آیا، آ کر لوگوں سے معلوم کرا کہ لوگوں عمر کا مکان کون سا ہے، کہا کہ یہ ٹوٹا ہوا جھوپڑا عمر کہاں ہے؟ جنگل کے اندر پیڑ کے سائے میں عمر زمین پر لیٹے، درے کو تکیہ بنا رکھا، جو لباس پہنا ہے 70 پیوند لگے ہیں۔ روم کا بادشاہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم اٹھے اور معلوم کیا میرے بھائی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ عمر تجھے معلوم نہیں ہے آج ساری دنیا کا باطل تیرا نام سن کر کانپ رہا ہے، اور میں دیکھنے آیا تھا اس روب کی، جلال کی، پاور کی وجہ کیا ہے؟ تیرا مکان دیکھا ٹوٹا ہوا، لباس پھٹا ہوا، بسترا زمین ہے، آخر روب کی وجہ کیا ہے؟ عمر کھڑے ہوئے اور یہ اعلان کیا کہ ہمارے نبی نے بتایا تھا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، کہ جو قوم قرآن سے جڑے گی اللہ عزتیں دے گا، وہ چاہے غریب ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، کپڑے ہو نہ ہو، اللہ اسے عزتیں دے گا۔ اور صحابہ کے اوپر یہ حالات آئے، پاؤں میں جوتیاں نہیں، بدن پر کپڑے نہیں، قرآن سے جڑے، افریقہ کے جنگل میں آئے، اعلان کر دیا اے جنگل کے جانوروں یہ جنگل خالی کرو، ہمیں قیام کرنا ہے۔ جنگلوں نے، جانوروں نے وہ جنگل خالی کر دیا۔ یہ روب اور یہ دبدبہ صحابہ کو کہاں سے ملا؟ قرآن سے جڑ کر ملا۔ اور آج پوری دنیا میں اگر کوئی ذلیل ہے اس کا نام مسلمان، اگر کوئی مارا جا رہا اس کا نام مسلمان، اگر کسی کی عبادت گاہوں کو اڈا دہشت گردی کا بتایا جا رہا وہ مسلمان ہیں۔ آج دنیا میں ذلیل ہم کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، مال ہے، دولت ہے، پاور ہے، گاڑیاں ہیں، عہدے ہیں، گھر بار ہے، سب کچھ ہے، لیکن علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج ہمارے ذلیل ہونے کی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پڑھانا چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ وہ شیطان نے ہمیں یہ پٹی پڑھائی قرآن پڑھاؤ گے تمہارا بچہ مسجد کا ملا بن جائے گا، مولوی بن جائے گا، کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے، بچوں کو کہاں سے پالے گا؟ اور یہ بات میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی۔ قوم ایک طرف یہ کہتی ہے مولوی بنائیں گے کہاں سے کھائے گا، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ یہ مولوی کھاتے ہیں، ان کی گردنیں تو دیکھو کیسی ہو رہی ہیں، ان کا لباس دیکھو، ان کے کپڑے دیکھو، ان کی گاڑی دیکھو۔ وہ اللہ کے بندو ایک بات پر رہو، یا تو یہ مانو کہ مولوی بنے گا تو اچھا کھائے گا، یا یہ مانو کہ مولوی بنے گا تو کچھ نہیں کھائے گا۔ آپ دونوں باتیں کرتے ہو۔ ایک بات سنو، مولوی بنے گا، حافظ بنے گا، قاری بنے گا، نہ اللہ اسے دنیا میں بھوکا رکھے گا، اور قیامت میں تو انشاءاللہ اس کے ایسے مقامات ہوں گے جب مولوی آئے گا، حافظ آئے گا، میدان محشر خوشبو سے مہک اٹھے گا، لوگ معلوم کریں گے ربا یہ کیسی خوشبو ہے، میرا حافظ قرآن آیا ہے۔ اللہ بلائے گا، لوگ نفس نفسی کے عالم میں پریشان
ہوں گے اللہ حافظ کو بلائے گا, اس کے ماں باپ کو بلائے گا, اللہ جوڑا پہنائے گا, ایسا تاج اڑائے گا, اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوں گے, ایسے چمکدار ہوں گے کہ دنیا کا سورج پھیکا ہو جائے. اللہ حافظ قرآن سے کہے گا قرآن پڑھتا جا, جنت پہ چڑھتا جا. ماں باپ بھی جائیں گے, حافظ قرآن بھی جائے گا. اللہ حافظ کو بلائے گا اور بلا کر کہے گا جا اور جہنم میں جا کر دیکھ لے, جس کو تو چاہے گا اور جس کو وہاں سے لے آئے گا 10 بندوں کو تیرے کہنے پر میں آج جنت کے اندر بھیجوں گا. اللہ مولوی کو بلائے گا, اللہ کہے گا 450 جہنمیوں کو آج تیرے کہنے پر میں جنت کے اندر بھیجوں گا. یہ مقام ہوگا ان کا قیامت میں. اور دنیا کے اندر بھی اللہ ان کو عزتیں دیتا ہے, عزتوں سے نوازتا ہے. جو قرآن سے جڑتا ہے اللہ بڑا بنا دیتا ہے, اور جو قرآن والوں سے محبت کرتا ہے اللہ اسے بھی بڑا بنا دیا کرتا ہے. لہذا ان قرآن والوں کا, قرآن پڑھنے والوں کا, قرآن پڑھانے والوں کا, ان مدرسے والوں کا خیال رکھو اور ان سے محبت کرو, ان کے اوپر اپنا جان مال خرچ کرو. جن لوگوں نے ان کو اپنا آیا اور ان سے محبت کی, اپنا جان مال ان کے اوپر لگایا, اللہ نے ان کو بھی عزت والا بنا دیا. آؤ میں آپ کو بتاؤں, واقعات تو بہت ہے. شہر پانی پت کے اندر جب انگریز آیا اور انگریز نے آ کر یہاں اپنے مال سے قرآن کو مٹانا چاہا, قرآن خریدتا جلا دیتا, پانی میں بہا دیتا. ایک مالدار تھا, اس نے آپ لگایا اور مدرسے میں لا کر دے دیا کہ میرے مال سے قرآن کی حفاظت کی جائے. اللہ نے اس کے مال کو اتنا بڑا بنایا کہ وہ شہر پانی پت کا سب سے بڑا مالدار آدمی کہلایا. اور بغداد کے اندر جو بغداد کا گورنر تھا وہ مدرسے کے اندر آیا اور مولانا سے کہنے لگا مولانا صاحب یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے ناشتے کا اور کھانے کا انتظام میں کر دوں اور ان کے لیے ناشتہ بنا کر میں لایا کروں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو ناشتہ بنا کر تم لے آیا کرو. وہ گورنر بچوں کے لیے ناشتہ بنا کر گھر سے لاتا. ایک دن ایسا ہوا کہ بارش کا موسم تھا, ناشتہ لانے میں ذرا دیر ہو گئی. وہ بچے تو بچے ہوتے ہیں, مدرسے کا بچہ ہو یا اسکول کا بچہ ہو, بچہ تو بچہ ہوتا ہے. بچے آپس میں کھڑے بات کر رہے ہیں, لو جی آج ہمارا بیل ناشتہ لے کر نہیں آیا. اور یہ بیل کیوں کہا اس کو, اس لیے کہ پہلے زمانے میں محنت کے اکثر کام بیل سے لیا کرتے تھے. تھوڑی دیر کے بعد گورنر آ گیا اور اس کے سر پر پراٹھے رکھے ہیں اور ہاتھ میں چائے کا برتن ہے. اس نے بچوں کی زبان سے جملہ سن لیا کہ مجھے بیل کہہ رہے ہیں. مولانا کے پاس گیا, چائے رکھی, پراٹھے رکھے اور یوں کہا کہ مولانا آج کا ناشتہ تو یہ رہا اور کل کا انتظام کر لینا, میں ان کے لیے ناشتہ نہیں لاؤں گا, یہ تو مجھے بیل بتا رہے ہیں. مولانا ہنسنے لگے. وہ کہنے لگا میں ناشتے کو منع کر رہا ہوں, آپ ہنس رہے ہو. مولانا نے کہا کہ بھائی اگر میرے مہمان ہوتے, میرے بچے ہوتے تو مجھے فکر ہوتی. یہ نبی کے اور اللہ کے مہمان ہیں, اللہ آج تک تم سے کھلوا رہا تھا, کل کسی اور سے اللہ کھلوائے گا, اللہ جانے یا وہ جانے, ہم میرا کیا معاملہ ہے اس میں. گورنر چلا گیا, دیندار تھا لیکن گورنر تھا, اور جو گورنری ہوتی ہے بڑی دیر سے نکلتی ہے. رات کو سو گیا, خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور پل صراط کے میدان پہ گورنر صاحب جا رہے. تھوڑی دور چلے تو اندھیرا آ گیا, کھڑے ہو گئے. آگے آگے پل صراط پر وہ مدرسے کے بچے بھاگے ہوئے جا رہے تھے. ایک بچے نے دیکھا اور کہا کہ وہ گورنر صاحب تو پیچھے رہ گئے جو ہمیں ناشتہ کھلاتے تھے. سارے بچوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو ہمیں جنت دے رہا ہے نا, اس لیے کہ ہم نے قرآن پڑھا, ہم قرآن کے حافظ بنے. اللہ ہم اس لیے قرآن کے حافظ بنے کہ ناشتے کا انتظام گورنر صاحب نے کیا, کھانے کا انتظام انہوں نے کیا. اللہ انہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ لے جاؤ اپنے ساتھ. گورنر کا ہاتھ بچوں نے پکڑا, جنت میں لے گئے. ادھر گورنر کی آنکھ کھل گئی, مدرسے میں آیا اور کہا کہ مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب آپ میری بات سنیے گا. بچوں سے کہو کہ مجھے بیل کہیں, جو مرضی کہیں, لیکن جب کل میدان محشر لگا ہو مجھے چھوڑ کر کے نہ جائیں. قسم خدا کی اگر آپ نے 1 روپیہ بچوں پر خرچ کر دیا, 1 جوڑی کپڑا بنا دیا, ان کے بیٹھنے کے لیے مدرسہ تعمیر کرا دیا, تو قسم رب کعبہ کی کھا کر کہہ رہا ہوں یہ بچے کل آپ کو چھوڑ کر جنت میں نہیں جائیں گے. میں یہاں آیا اور میں نے دیکھا, مجھے مسجد میں یہاں بٹھایا گیا, میں ادھر سے نکل کے آیا تو میں نے دیکھا ایک مدرسہ ہے, معمولی عمارت ہے اس کی. بعد میں پتہ چلا کہ یہ بچے اسی مدرسے میں پڑھے ہیں جو آج بہترین پروگرام پیش کر رہے ہیں. مدرسہ اس قابل نہیں ہے, بہت چھوٹا ہے, تعمیری اعتبار سے بڑا معمولی ہے. لہذا میری آپ سے یہ درخواست ہے, آپ کی اس بستی میں اتنا بڑا کام ہو رہا ہے, یہاں مدرسہ عالیشان ہونا چاہیے, عمارت بہترین ہونی چاہیے, بچوں کے بیٹھنے کا انتظام ہونا چاہیے. اور اس کے لیے انتظام جب ہوگا جب ہم اپنا مال لگائیں گے, اپنا مال پیش کریں گے. اس کے لیے پورے مجمع کے اندر کون ہے جو کھڑا ہو کر یہ کہے یہ مدرسہ نبی کا گھر ہے, پڑھنے والے
والے نبی کے مہمان ہیں، جو نبی کا گھر بنائے گا، نبی کے مہمانوں پر اپنا مال لگائے گا، اللہ جنت اسے دے گا، اس کی نسلوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھے ہیں اور ہمارے نوجوان اور بزرگ بھی بیٹھے ہیں۔ اس مجمع کے اندر کون ایسا ہے جو کھڑا ہو کر اعلان کرے کہ مولانا اس مدرسے کی تعمیر کے لیے انشاءاللہ میں 10,000 روپے دوں گا، اللہ قبول فرمائے گا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کے لیے حج بیت اللہ کی زیارت کے فیصلے فرمائے گا۔ محض 10,000 روپے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر 10,000 روپے آپ دو گے، اللہ مدرسہ بنوا دے گا، آپ کی بستی میں رہے گا، رحمتوں کا نزول ہوگا، انعامات کی بارش ہوگی۔ میرے ذہن میں یہ تھی کہ مجمع پورا کھڑا ہو جائے گا، لیکن ابھی تو